حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے انتقال کو 3 دن ہوئے تھے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہو؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں؟ تو کہنے لگی چلیں پھر عصر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر جاتے تھے۔ میں نے کہا پتر آپ کے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا فوت ہو گئے، بھائی کوئی نہیں، ہم نے نا بکریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ روز عصر کے بعد آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی۔ 3 دن ہو گئے، میری ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں، کون آئے گا؟ چاچا چلو گے؟ تو حضرت عمر کی تو داڑھی پھٹ گئی آنسوں سے، چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، بیٹیاں آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے۔ ایک صحابی رستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ عمر اور روئے، کہنے لگے یار کیا بتاؤں، ابو بکر صدیق رستہ بڑا مشکل کر گیا میرے لیے، اس کے رستوں پہ چلنا اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے۔ بھئی کچھ ضروری ہے کہ 2 لاکھ روپے ہی کسی کو دیں گے تو خدمت ہوگی؟ تو کسی کا آٹا ہی پسوا دے، جہاں کسی کو جا کے شہر سے دوائی لا کے دے دے، کوئی تو ڈیوٹی کرنا، یہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا۔ تو کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو تو دینا، میرے بھائی کچھ تو۔ آپ اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں چلا جاؤں گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا، جس نے یہاں دریاں بچھائیں، اس کی فوٹو بھی نہیں آنی بچاری، وہ شاید پیچھے رہے۔ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھے نہ دیکھے، رب و رسول انہیں دیکھتے، اللہ رسول کی یہ نگاہ کرم میں رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کے، خیر کے اہداف طے کیے، اس ہدف پر انہوں نے زندگی گزاری۔ تیسری بات، انہوں نے نا اپنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے۔ اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا خاصا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے جائز طریقے سے مشقت کے ساتھ پیسہ کمایا تو خاصا مشکل لگتا ہے اس کو خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، اور کس طرح خرچ کیا کہ جب حضور نے اشارہ کیا، جب اشارہ کیا، مسجد نبی بننے کی بات آئی تب بھی خرچ کیا، جہاد کی بات آئی تب بھی خرچ کیا۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے، جنگ میں حضور نے اعلان کیا تو حالات کچھ زیادہ مؤثر نہیں تھے صدیق اکبر کے، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج میں نے آگے گزارنا، تو میں آدھا مال لے آیا گھر سے۔ کتنا؟ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ بول کے بتائیں، جوان کیوں نہیں بولتے؟ کتنے فیصد؟ زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے۔ حضرت عمر کتنے لے آئے؟ 50 روپے 100 میں سے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، 2.5% دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں، اور 50% یعنی آدھے پیسوں کو تھوڑا نہ سمجھیں آپ۔ حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے، 50%، گھر کی ہر شے آدھی کر کے لے آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے حالات بڑے اچھے تھے ان دنوں، اور ابو بکر صدیق کے معاملات کا مجھے پتہ تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانا۔ کہتے ہیں جا کے میں نے مال رکھا، اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے، حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا، ان سوال ہی بڑے انفرادی تھے۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو جوانوں، کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آدھا۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ پھر غور کرنا، پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں سوالوں میں ہی فرق ہے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو، اور ان سے پوچھا کیا، اور ان کا جواب بھی بڑا انوکھا ہے۔ اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا، سارا لے کے آیا ہوں۔ جواب یہ تھا، آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا، تو کہتے نہیں ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے، گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لوارث تو نہیں نا بھئی، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور گھر بڑا ہوا ہے، اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں، رب رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں۔ سنیں فرماتے میں نا اللہ اور اس کے رسول، او بھائی ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے آج کل، اللہ رسول کا نام نہیں،
माज़ वो क्या कह रहे थे, झाड़ू फेर के हर शय ले आया, पर घर में अल्लाह रसूल का नाम, अल्लाह रसूल का जिक्र मेरे घर में है। तो आपने कभी किसी किताब में ये पढ़ा है या किसी आलिम ने बताया है कि उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर माज़अल्लाह कंगाल हो गए थे? वो तो फिर माला माल थे, उसके बाद भी कई दफ़ा दिया। वो सबक बता रहे हैं, सबक हमें कि रब रसूल के नाम पे सारा कुछ भी लुटा दोगे ना तो घर में अल्लाह रसूल का नाम होना चाहिए, बड़ी बरकतें अल्लाह अता फरमाए। हमने ना दौलत तिजोरियों में भर के रखी है, जो असल दौलत थी अल्लाह रसूल का जिक्र, उससे हम थोड़े से पीछे। अब हदीस पाक सुने, हर बंदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अज़मत बयान करेगा अपने इल्म के मुताबिक, फ़हम के मुताबिक, लेकिन उनकी शान तक कौन पहुँच सकता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बड़ी हदीसें हैं, लेकिन मैं इस हदीस पे आके ठहर जाता हूँ, तबीयत जम जाती है कि यार ये क्या मामला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरे पास जिसके भी पैसे आए हैं ना, मैंने अमानत समझ के खर्च किए, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ के पैसे आए मैंने अपने समझ के खर्च किए, अपने समझ, फिक्र कोई नहीं, जहां मर्जी लगा, अपने समझ के खर्चे। आखिरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। एक तो पहले साहब से अर्ज किया कि सच सच ही होता है, हक वो हालात देख के नहीं बोलते, वो ज़मीर की आवाज़ सुन के बोलते। दूसरी बात, हदफ तय करें नेकी का, ये काम मैंने करने, आप हदफ तय करें, अल्लाह मदद करे। तीसरी बात मेरे अजीज, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने माल खर्च किया। माल जो है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आला हज़रत ने फतावा रज़विया में हदीस लिखी है कि आखिरी दौर में दीन का काम भी दिरहम और दिनार से होगा, पैसों से काम होगा। आपको इदारे बनाने हैं, मसाजिद बनानी है, किताबें छपवानी है, तो किस तरह छपें? अपना माल हम, और हमने ये जिम्मा दे दिया अमीरों को कि अमीर खर्च करेंगे, हालांकि हमने वो हदीसें नहीं पढ़ी कि एक सहाबी किलो खजूरें लेके आ गए और मस्जिद नबी में माल का ढेर लगा हुआ था, तो हुजूर ने फरमाया ये किलो खजूरें ना सारे माल के ऊपर बखेर दो, जितना सबको सवाब मिलेगा उतना इसे 1 किलो वाले को मिलेगा। तो हम ना वो ज़ौक़ नहीं पैदा कर पा रहे कि 10 रुपए की अल्लाह रसूल की नज़र में इखलास वाले 10 रुपए की बड़ी कदर। हम सोचते हैं कि वो ना सारा कुछ चौधरी साहब ही आके करेंगे, हालांकि बरकत वाला जो माल होता है उसमें बड़ी खैर होती है। आखिरी बात जो बड़ी ज़रूरी है उस पर गौर करें, फैसले जिंदगी में जब भी करें इंसाफ पर मबनी करें, मोहब्बत देख के फैसला न करें। मोहब्बत और होती है, काबिलियत और होती है। मुझे पर होना ये फितरी बात है, लेकिन उसका काबिल होना ये एक अलग बात। हर बाप को अपने बेटे बेटी से मोहब्बत होती है, ये फितरी तकाजा है, लेकिन वो काबिल भी हो ये जरूरी नहीं होता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के अपने बेटे मौजूद थे, वो जाते वक्त किसी को भी खलीफा बना देना, मौजूद थी उनकी औलाद, मुसलमान थी, कलमा पढ़ती, सहाबी थे, 4 नस्लें सहाबी हज़रत सिद्दीक़ बना सकते थे ना। और हज़रत उमर ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि तोहफे भेजे हों, दोस्ती बढ़ाई हो, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमारी तो नेकियों में आगे गुजरने की दौड़ ही लगी रही, सारी मामला दौड़ में रहा। लेकिन हज़रत अबू बकर का फैसला देखें, जब वक्त विसाल आया आपने फरमाया उमर को बुलाओ, सारी चीजें वसीयतें नसीहतें की, सब कुछ हजरत उमर के सुपुर्द किया। लोगों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक ये तो बड़े सख्त आदमी हैं, आप एक सख्त गीर आदमी को बना के जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने क्या जवाब दिया, फरमाने लगे मैं इस वक्त दुनिया से जा रहा हूँ, इस मौके पे बड़ा झूठा आदमी भी सच बोलने लगता। मैं जब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि उम्मत के बारे में क्या फैसला करके आए हो, तो मैं कहूँगा उम्मत में जो सबसे बेहतरीन था उसे उम्मत का सरबराह बना के आया। हम लोगों ने ना फैसले मेरिट में कभी ये इलेक्शन हो रहे हैं, फलां काम हो रहा है, वोट किसको देना है, कहते सारी बरादरी उधर है। अब बरादरी को छोड़े, ये बताएं सच किधर है, हकीकत किधर है। वो किसी और बरादरी का बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो बंदा अगर ठीक है तो ठीक है, फिर आप बरादरी ना देखें, फिर तो शख्स देखें कि वो सही जा रहा है। हजरत उमर के फैसले हमेशा मेरिट है, हजरत अबू बकर के फैसले हमेशा मेरिट है, हजरत उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, इन लोगों के फैसले हमेशा हक की बुनियाद।
حضرت عمر کو بنا کے گئے. میں نے دوستوں سے کہا تھا اس سال میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے حالات پر زیادہ کتابیں ہیں, ان کے واقعات زیادہ ہیں, چونکہ انہیں وقت زیادہ ملا نا 10-11 سال. حضرت ابوبکر صدیق کو تو 2 سال ملے, لیکن ان کی خلافت کو مضبوط حضرت ابوبکر صدیق نے کیا. سارے فتنوں کا سر کچل کے خلافت سجا سوار کے حضرت عمر کو دی. اب یہ جو حضرت عمر نے اتنی پھیلا دی خلافت اور اتنا بڑا کام کر دیا دین کے لیے کہ 24 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا سارا کچھ, تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری گود میں سر تھا مدینے والے حبیب کا, اور آسمان پہ ستارے نور بھرے چمک رہے تھے. میں نے عرض کی حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں. اب حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی سمجھے, انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم کو پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے گرے, اور کوئی امتی چھپ کے بھی نیکی کرے تو حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ اس نیکی کو بھی مدینے والے جانتے ہیں. کہا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں, تو حضور نے فرمایا ہے نا. حضرت عائشہ بڑے تجسس میں تھی, خیال تھا شاید میرے والد کا نام لے. کس کی؟ تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم. بیٹیوں کا باپ سے پیار, تو کہتے میں نے فوراً عرض کی حضور میرے والد کا کیا حال ہے, ان کا بھی تو عالم بتائیں نا. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ہوں تو ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کرتی. اب بات کو سمجھے کہ کتنا مضبوط ہے وہ شخص, کتنا مضبوط ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر کے کاموں میں بھی درجہ جناب صدیق اکبر کا زیادہ ہے. ہدف طے کریں, مہربانی کریں زندگی کو ضائع نہ کریں. لمحات بڑے ضائع ہو گئے, اور ثابت کرنے کی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں. ہم چلتے رہیں, وقت خود بخود ثابت کر دے گا. وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ جناب یوسف بے گناہ بھی ہیں اور سچے بھی ہیں, اور وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ وہ مصر کے جیل خانے کے نہیں مصر کے تخت کے وارث ہیں.